پاکستان ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیمیناروں کا سلسلہ پیغمبر خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں منعقدہ سیمینار نشر کیا جا رہا ہے۔ موضوع گفتگو ہے امانت، پیغمبر خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم سامعین کرام، ریڈیو پاکستان سالہ سال کی طرح اس سال بھی ماہ ربیع الاول میں قومی نشریاتی رابطے پر پیغمبر خلق عظیم کے عنوان سے سیمینار کا سلسلہ نشر کر رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ موضوع گفتگو ہے امانت۔ اس سیمینار میں مقالہ پیش کریں گے مفتی محمد شجاع الدین ندوی صاحب، جبکہ آج کے ہمارے اس سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر حافظ عبد القدوس میمن صاحب۔ سامعین کرام، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں منعقدہ آج کے اس سیمینار میں ملتمس ہوں محترم مفتی محمد شجاع الدین ندوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے ہمارے ذیلی موضوع امانت پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اس نورانی، روحانی، وجدانی محفل میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور ذکر پاک کے لیے منعقد کی گئی، جس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت کے تحت رقم تراز ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کے اہم ترین احکام سے ہے۔ اس کے ضمن میں دین اور شریعت کے تمام تفصیلات سمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، کیونکہ ادائے امانت سے مراد یہاں صرف یہی نہیں کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں واپس کر دے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع تر ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ عام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کل حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، کفارہ، نظر وغیرہ۔ ان کو صحیح وقت پر اخلاص نیت سے شرائط و قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس امر کی تعمیل ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ سامان یا روپیہ پیسہ حفاظت کی خاطر رکھوایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی بات کو امانت کہیں تو یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بڑی خیانت ہوگی۔ آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں، قرآن کریم نے واحد کا صیغہ یعنی امانہ استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ یعنی امانات استعمال کیا ہے۔ اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امانتیں کئی قسم کی ہیں، اور صرف وہ چیز امانت نہیں جسے ہم نے امانت سمجھ رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، متولی کے اور معتمم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، بادشاہ اور فرما روا کے پاس اقتدار امانت ہے، افسروں اور عہدیداروں کے پاس اقتدار امانت ہے، صاحب ثروت کے پاس مال و دولت امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہیں، باپ کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، ہر انسان کے پاس اس کی جان اور اس کے اعضاء امانت ہیں۔ ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے۔ انسان کہتا تو یہی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اسلام امانت کی حفاظت اور اسے دیانتداری کا حکم دیتا ہے۔ اس مسئلہ امانت کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور دین کے خلاف فضا بھڑکاتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ امانت اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم کوئی ایسی تقریر فرمائی جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں۔ اس حدیث شریف سے واضح ہو رہا ہے ایماندار بننے کے لیے امین ہونا نہایت ضروری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ، جب کوئی آدمی کہے اور ادھر ادھر دیکھتا جائے کہ کوئی دوسرا اسے سن لے تو وہ بات امانت ہو جاتی ہے۔ اس ارشاد میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بلا شرعی ضرورت کسی کی بات کسی سے نہ کہو، ایسا کرنے سے انسانی وقار تباہ ہوگا، اختلافات کی خلیج وسیع ہو سکتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، رقم کی حفاظت کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ علماء کرام کے پاس علم دین امانت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی۔ جن لوگوں کو اللہ کریم نے دولت علم سے نوازا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی مقدس امانت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن علماء کو امانت علم کی بار گراں کا احساس تھا انہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنے احساسات اور جذبات قربان کر دیے، اپنی جوانیاں لوٹا دیں، اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں، لیکن انہوں نے علم کے ساتھ خیانت کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اساتذہ کے پاس شاگرد امانت ہیں، ان کی صلاحیتیں امانت ہیں، ان کی زندگی امانت ہے، ان کا ہر امانت ہے۔ جو اساتذہ اپنے شاگردوں پر پوری توجہ نہیں دیتے وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ ہاں تو یہ سب کچھ امانت ہے، مگر آئیے میں آپ کو سب سے بڑی امانت کے بارے میں بتاؤں جس امانت کا بوجھ نہ آسمان اٹھا سکتا ہے نہ زمین، سر بفلک پہاڑ نہ اٹھا سکے، اور انسان نے اس بوجھ کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا لیکن اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ یہ وہ امانت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوتی تو آپ کی مقدس پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتی بن کر جلملانے لگتی تھیں۔ اسی امانت کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کو تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی امانت قرآن مجید ہے، سب سے بڑی امانت اللہ کا دین ہے، سب سے بڑی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی وراثت ہے۔ دین کی امانت جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوئی تو آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما فعلت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ خزاں دیکھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گالیوں اور پتھروں کی بارش میں بھی یہ امانت دوسروں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب آپ عرفات کی تاریخی میدان میں اونٹنی پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس مجمع سے سوال کیا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگو کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے دین کی امانت تم تک پہنچا دی تھی یا نہیں۔ لوگو تم سے سوال ہوگا میں نے یہ امانت تم تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ لوگو
میں قیامت کا دن آنے سے پہلے تم سے آج سوال کرتا ہوں کہ میں نے خدائی امانت تم تک پہنچا دی ہے یا نہیں۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں پورا مجمع پکار اٹھا، قالوا نشہد انک قد بلغتا وادیتا ونصحتا، ہماری جان آپ پر قربان، پہنچانا کیا مانا، آپ نے تو پہچاننے کا حق ادا کر دیا۔ ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، آپ کے جسم اطہر پر سنگ باری کی، مگر اے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو سینے سے لگایا، ان کے راستے میں پھول بچھائے، ان کو دعائیں دیں اور ان کے سینوں کو اس امانت کے نور سے منور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھائی اور مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ مجھے مقام نبوت پر فائز کرنے والے، بار امانت میرے حوالے کرنے والے، سن لے گواہی ان سچے لوگوں کی جن کو تو نے خود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دی ہے۔ میں نے تیری امانت بلا کم و کاس ان تک پہنچا دی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برگزیدہ انسانوں سے کہا کہ اب اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت تھی اور آپ کے متعلقات سے بھی محبت تھی، آپ کے شہر سے بھی محبت تھی اور اس شہر کے گلیوں کوچوں سے بھی محبت تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت کم صحابہ ایسے ہیں جن کی قبریں مدینہ منورہ میں ہیں۔ اکثر صحابہ اکرام کی قبریں مدینہ شریف سے بہت دور علاقوں میں ہیں، جبکہ ہم میں سے گناہ گار انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے مدینہ میں موت آئے اور اس کی قبر مدینہ شریف میں بنے۔ تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ خواہش نہیں تھی؟ تو بات یہ ہے کہ ان کی خواہش تو تھی، لیکن صحابہ کرام کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ مدینہ منورہ سے چمٹے رہیں اور کفر و شرک کی ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ہدایت کے نور سے منور نہ کریں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ دل میں عشق نبی کی شمع جلائے ہوئے وہ مدینہ شریف سے نکلیں اور عرب و عجم میں رہنے والے انسانوں تک دین کی امانت پہنچائیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت تھی اور دوسری طرف اللہ اور اس کے نبی کا حکم تھا کہ تم اس امانت کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ تو محبت پر حکم کی تعمیل غالب آئی، اور صحابہ اکرام مدینہ شریف سے محبت رکھنے کے باوجود وہاں سے نکلے اور انہوں نے صحراؤں، دریاؤں کو عبور کیا اور عربوں اور عجموں تک حق و صداقت کی امانت کو پہنچا دیا۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ اگر صحابہ اکرام اور ان کے بعد اولیاء کرام اور ہمارے اسلاف اس امانت کی ادائیگی کی فکر نہ کرتے، اس کے لیے در بدر نہ پھرتے، اس کے لیے بحر ظلمات میں گھوڑے نہ دوڑاتے، تو نامعلوم آج ہم سکھ ہوتے یا پارسی یا یہودی یا عیسائی ہوتے یا ہندو ہوتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امین تھے اور سب سے بڑے ایماندار بھی۔ مخالفین بھی آپ کی امانت داری کے زبردست قائل تھے۔ آپ کے القابات مقدسہ میں لقب الصادق الامین بہت مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری امانت داری کے سلسلہ میں آپ کا حجر اسود کا مشہور واقعہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب اس مقدس پتھر کو کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ آخر یہ طے پایا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے آئے تو اسی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے اور آپ کو دیکھتے ہی لوگ بول اٹھے، وہ امین آ گیا، امانت دار آ گیا، ہمیں اس کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اسی طرح ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ گئے کہ لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کر دیں۔ قرآن مجید کا مقدس ارشاد اس ضمن میں اسی طرح ملتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔
اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ سورہ انفال میں ہے، اسی عنوان کو اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو ایسا کرنا جرم ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے۔ سورہ مومنین میں ارشاد ہے، نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب اس امانت کے وارث ہم بنے ہیں، لہذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور فرمائیں کہ کہیں ہم سے اس امانت کی ادائیگی میں خیانت تو نہیں ہو رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس عظیم امانت سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں تک اسے پہنچاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی امانت کی ادائیگی میں خیانت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، بحرمت سید العالمین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مفتی محمد شجاع الدین رضوی صاحب ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں منعقدہ سیمینار میں مقالہ پیش کر رہے تھے۔ موضوع گفتگو تھا امانت، اور اب میں ملتمس ہوں اسٹوڈیو میں موجود حاضرین سے کہ وہ آج کے اس مقالے کے حوالے سے کچھ ذہن میں سوالات ہیں تو وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا سوال بتائیں۔ جی آپ۔ السلام علیکم، میرا نام شمائلہ ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ نے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے، فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ جو کعبہ شریف کے چابی بردار تھے، انہوں نے کعبہ شریف کے دروازے میں قفل لگا دیا اور خود چھت پر چڑھ گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی طلب فرمائی، عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا تو ضرور چابی دے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی گردن پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے چابی چھین لی اور فرمایا، عثمان ہوش کر، تمہاری کیا طاقت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی نہ دو، اور چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے دروازے کو کھولا، اندر داخل ہوئے اور وہاں سے بت نکلوا کر پاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل ادا کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور، حاجیوں کو میں پانی پلاتا ہوں، بیت اللہ شریف کی چابی بھی مجھے عطا فرمائی جائے۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس دے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عثمان بن طلحہ کے گھر پہنچے اور معذرت سے انہیں چابی واپس کر دی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، پہلے تو آپ بہت گرم تھے، اب نرم ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مذکورہ آیت پڑھ کر سنائی اور حضرت عثمان بن طلحہ کو بشارت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ چابی ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے گی۔ جی آپ، ہاں بالکل، آپ معلوم کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام فاروق ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی چیز میں خیانت کرے گا تو ایسے شخص کو عذاب ہوگا، اور کیا اس کو روز محشر اس چیز کا جواب دینا ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ محترم، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ بے شک کسی نے جان بوجھ کر مال میں خیانت کی تو اس سے اس کا حساب بھی ہوگا اور اس خیانت پر سخت عذاب بھی ہوگا۔ ارشاد خدا بندی ہے، وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ۔
ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی گئی شے کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مذکورہ آیات مبارکہ کے تحت تفسیر نور القرآن رقم تراز ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ جبل احد پر جن 50 تیر اندوزوں کو درہ کی حفاظت پر مامور کیا گیا، وہ ابتدائی فتح کو دیکھ کر درہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لوٹے کہ شاید بعد میں حصہ نہ ملے، تو یہ حکم نازل ہوا۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں کہ وہ خیانت فرمائیں، اس ارشاد عالیہ میں مقام نبوت کی عصمت بھی واضح ہے۔ مال میں خیانت بڑا جرم ہے جو کسی بھی مومن کو زیب نہیں دیتا، چہ جائے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیال کیا جائے۔ اس آیت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی آپ اپنا تعارف کرائیے، اپنا سوال بھی بتائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام ندرت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی، مجلس کی باتیں جو ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، کیا اسے عام کرنے کی اجازت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، مقالہ میں اس کا جواب آ چکا ہے، لیکن آپ کی تشفی کے لیے دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ مجلس کی تمام باتیں امانت ہیں، یہ جائز نہیں کہ کسی کے لیے ان کی اجازت اور رضامندی کے بغیر دوسروں کے سامنے ان باتوں کو بیان کرے یا پھیلانے کی کوشش کرے، کیونکہ مجلس میں راز کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ بسا اوقات بات کرنے والا چاہتا ہے کہ ان باتوں سے دوسرا کوئی واقف نہ ہو، اس بات کو راز میں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے تاکہ ذاتی نقصان یا ملامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے اور مسلمانوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ کسی بھی راز کو راز میں رکھیں، پھیلانے کی کوشش نہ کریں، البتہ ایسا راز جس کا تعلق فتنہ سے ہو، جس سے دوسروں کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی بات بتا دینا چاہیے۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ تھا اور سوال جواب کے بعد اب میں ملتمس ہوں ہمارے آج کے اس سیمینار کے صدر محترم پروفیسر حافظ عبدالقدوس میمن صاحب سے کہ وہ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین رسولنا ورسول رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں محترم مفتی شجاع الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے مقالے میں محسن انسانیت سرور دو عالم خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے ایک اہم اسوہ حسنہ امانت کے موضوع پر جامع انداز میں گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام حاصل کرنے، امن و سلامتی سے رہنے اور اللہ عز و جل کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کی دعوت دی ہے۔ محترم پروفیسر حافظ عبدالقدوس میمن صاحب صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سامعین کرام، سیمینار کا سلسلہ پیغمبر خلق عظیم، اس سیمینار کا موضوع تھا امانت۔ اس سیمینار میں مقالہ پیش کر رہے تھے مفتی محمد شجاع الدین ندوی صاحب، جبکہ اس سیمینار کی صدارت فرما رہے تھے حافظ عبدالقدوس میمن صاحب۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔